اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ذریعے خدیجہ ٹی وی پہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج 8ویں محرم ہے اور ہم شہر آزاد لکھنؤ میں ہیں۔ سرزمین لکھنؤ ادب کا گہوارہ، علم و ادب کی پہچان اگر لکھنؤ سے ہے تو آزاداری کی پہچان بھی لکھنؤ سے ہے۔ آج 8ویں محرم اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہم تذکرہ کریں گے اس علمدار کا جو لشکر حسینی کا علمدار تھا، جو امام حسین کے لیے ایک قوت بازو تھا، اور امام حسین کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی پیاس کی آس بھی تھی۔ عباس سکینہ کی آس ہے۔ یقیناً اس علمدار نے جس طرح سے وفا کے جوہر دکھائے، صبر کے جوہر دکھائے، اس کی مثال پوری دنیا تک نہیں ملتی۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے ان تمام افراد سے روبرو ہونے کا کہ جو اس علم مبارک میں دور دور سے آئے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس علم مبارک کا بہت ہی زیادہ اہم کردار ہے، اور یہاں سے یہ اس کی عظمت اور افادیت سمجھی جا سکتی ہے کہ نہ صرف لکھنؤ سے بلکہ ملک کے تمام کونوں سے، بیرونی ملکوں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اس 8ویں کے علم کے لیے، اور اپنے مولا اور آقا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے دعائیں مانگتے ہیں اور وہ مستجاب بھی ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے ان تمام افراد سے گفتگو کرنے کی جو بیرونی ممالک سے یہاں پر آئے ہیں، اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو نذران عقیدت، خراج عقیدت پیش کریں گے۔ عباس جلد آؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ کہتی تھی رو رو زینب، عباس جلد آؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ آقا کو اپنے آ کر ظالم سے اب بچاؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ کہتی تھی رو رو زینب، عباس جلد آؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ کہتی تھی رو رو زینب، عباس جلد آؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ اور دشمنوں میں بچنے نہ پائے سرور، پیاسے کو مارو نیزہ، برساؤ تیر و پتھر، برساؤ تیر و پتھر، برساؤ تیر و پتھر۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حق وہی جو سر چڑھ کے بولے۔ یقیناً امام عالی مقام نے جس طریقے سے مشعل راہ رکھی ہے، پوری دنیا میں اس کی نہ تو مثال مل سکتی ہے نہ تا قیامت ملے گی۔ انسانیت کے اس فروغ دینے کے لیے جب بھی ہم ایسی جگہوں پر آتے ہیں تو دلوں میں محبتوں لے کر پورا مجمع ایک ساتھ بولتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب لبیک یا حسین کی صدائیں عرش کی بلندی تک پہنچتی ہیں تو یقیناً عرش کے فرشتے بھی اس بات کو کہنے میں ضرور ساتھ دیتے ہوں گے کہ لبیک یا حسین۔ ناظرین، امام عالی مقام نے جس طریقے کی تعلیمات دی ہیں اس کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے۔ خدیجہ ٹی وی پہ یہ اسپیشل پروگرام آج 8ویں محرم پہ عالم فاتح فرات کا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر علی وارثی صاحب۔ محتاج تعارف نہیں ہے، اپنی لفظوں کی سلاسل پہ بھروسہ ہے انہیں، لفظوں کو پھول بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ جب یہ لفظ مدح آل محمد میں آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً دل و دماغ پہ اترتے ہوئے دل میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا مفصل آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے حضرت، اور یقینی طور پہ آج 8 محرم ہے، اس کے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کس طریقے سے امام علی مقام کی اس تعلیمات کو اور ترویج کرنا چاہیے تاکہ ہر انسان جو دل رکھتا ہو انسانیت کا، اس کے دل منور و مجلہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ عزیزان گرامی اور ناظرین کرام، آج 8 محرم 1440 ہجری کی تاریخ ہے اور پوری دنیا میں عزاداران امام مظلوم کربلا علیہ السلام اس تاریخ کو حضرت ابوالفضل عباس کی یاد مناتے ہیں، اور یہ 8 محرم کی تاریخ حضرت ابوالفضل عباس سے منسوب ہے۔ اور ہم لوگ اس وقت لکھنؤ کے مرکزی بڑے امام بارگاہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ جہاں سے اس وقت جلوس حضرت ابوالفضل عباس اور جلوس امام حسین علیہ السلام آئے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہزاروں لاکھوں لوگ امام حسین علیہ السلام کی عالم کے اور جلوس کی زیارت میں کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں ایک عجیب انقلاب برپا کر دیا۔ سن 61 ہجری سے پہلے زمانے کی فکر اور سوچ یہ تھی کہ جو سر کاٹتا ہے وہ جتتا ہے اور جو سر کٹاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دنیا کے اس فکر کو تبدیل کر دیا، اور امام علی مقام نے قیامت تک دنیا والوں کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو ہم سر کٹا کر جیتیں گے اور یزید سر کاٹ کے بھی ہار جائے گا۔ اس لیے کہ اگر حق کی تعداد اقلیت میں بھی ہو تو خدا حق کو قیامت تک باقی و ساری رکھتا ہے، اور یہ تو دنیا والوں کا شیوا ہے کہ جلوس ہمیشہ فاتحین کا نکلتا ہے، جیتنے والوں کا نکلتا ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے مگر عالم اسلام میں کسی ماں نے وہ اولاد نہیں پیدا کیا کہ وہ یزید کا جھنڈا اٹھا کر نکلے یا یزید کا جلوس نکال کر نکلے۔ آپ جگہ جگہ چلے جائیے، گلی گلی کا چلے جائیے، دنیا کے جس ممالک پہ چلے جائیے، اس وقت حسین کا جلوس اٹھ رہا ہے، اور یہ امام حسین کا جلوس نکلنا اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ ہارے ہوئے کا جلوس نہیں ہے، یہ جیتے ہوئے کا جلوس ہے۔ یہ جذبہ ہمیں کربلا کے میدان سے حاصل کرنا چاہیے کہ تعداد کی فکر نہ کی جائے اور فوج کی فکر نہ کی جائے۔ اگر حق کے ساتھ ہو تو لاکھوں کے درمیان بھی ہو تو ٹکرا جاؤ، خدا تمہیں فتح نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، یقیناً یہ گفتگو ایک نورانی گفتگو، ایک مفصل گفتگو، اور اس گفتگو کے طور پر میں آپ کو ایک شعر کے ساتھ یہیں پر چھوڑے جا رہا ہوں، اور امید کروں گا کہ اس کے بعد کوئی اور عظیم مرتبہ شخصیت سے آپ کو روبرو کرائیں گے۔ ذکر شبیر عبادت کا مزہ دیتا ہے اور سر عقیدت سے ہر انسان جھکا دیتا ہے۔ صبر ایوب کی جو بات کیا کرتے ہیں، صبر شبیر انہیں آئینہ دکھا دیتا ہے۔ یقیناً امام علی مقام نے جس مشعل راہ کو رکھا تھا، امام علی مقام نے جس مشعل راہ کو رکھا تھا، اگر دنیا اسی قدموں پر چلنے لگے تو یہ دنیا جنت نظر آئے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو یہیں پہ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھوڑے سے شہ گرے ہیں، آ کر انہیں اٹھاؤ، سینے پشمر خنجر چلا رہا ہے۔ کہتی تھی رو رو زینب عباس جلد آؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ پیشانی شہ کی زخمی تیروں سے ہو چکی ہے، بھیا مدد کو آؤ، امداد کی گھڑی ہے، امداد کی گھڑی ہے، امداد کی گھڑی ہے۔ سوکھا ہوا گلا ہے، پانی ذرا پلاؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ کہتی تھی رو رو زینب عباس جلد آؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ زخموں سے شہ بے کس اب دور ہو چکے ہیں، اکبر کے غم میں سرور بے نور ہو چکے ہیں، بے نور ہو چکے ہیں، بے نور ہو چکے ہیں۔ زخموں سے شہ بے کس اب چور ہو چکے ہیں، اکبر کے زخم سرور بے نور ہو چکے ہیں، بے نور ہو چکے ہیں، بے نور ہو چکے ہیں۔ آتا نہیں نظر کچھ، آؤ مدد کو آؤ،
سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے۔ ناظرین آئیے ہم گفتگو کریں، ایک بچی سے شروعات کریں، اس کے تاثرات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچی کا نام ہے مرحبا، کلاس 4 کی اسٹوڈنٹ ہے، یونٹی کالج میں پڑھتی ہے۔ اس بچی کو یہاں پر آنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ کیا یہ بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی ہے، یا اس کے دل میں بھی محبت امام حسین ہے، یا اس کے دل میں اس بچی سکینہ کی یاد ہے کہ جو یہاں پر آئی ہے؟ سب سے پہلے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ پھر سے میں آپ سے نام پوچھنا چاہوں گا، آپ کا نام کیا ہے؟ مرحبا فاطمہ۔ کس کلاس میں؟ 4th میں نا۔ مرحبا، یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ یہاں پہ میں زیارت کرنے آئی ہوں۔ جی، آج کے دن یہاں پہ جلوس اٹھتا ہے مولا جی عباس کا۔ جی آپ نوحہ پڑھتی ہیں؟ آپ نوحہ سنا دیجئے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ دیکھو عالم ہے دریا سے آتا، اب نہ رہے گا کوئی بھی پیاسا۔ اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ جو سب سے چھوٹا گھر میں ہے بچہ، پہلے اسی کو پانی ملے گا۔ اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس بچی کے یہ نوحہ، امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ اس پروگرام سے جڑے رہیں گے۔ ہم کسی اور شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ لکھنؤ میں آج 8ویں محرم میں علم فاتح فرات اپنے معینہ وقت سے اٹھا اور یہ اپنے خصوصی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ غفران آپ پہنچے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت مشہور و معروف نوحہ خوان ہیں، جناب رضوان علی دانش صاحب، آپ کو نوحہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ ملی رہائی تو بد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ ملی رہائی تو بد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ
دان شام کر کے چلے، ساباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، ساباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وطن بھی جا کے وہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شے کے ماتم میں، جو جست اپنی بہار کے نام کر کے چلے، ساباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں کے صبر کی خاطر وہ کام کر کے چلے، ساباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، ساباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے، ساباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ساباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ یہ تھے علی جناب رضوان علی دانش ایک پرکشش آواز میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں نوحہ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، یقیناً جب نوحے کے الفاظ انسان کے ذہنوں میں سوار ہوتے ہیں اور قلب و جگر میں اترتے ہیں تو وہ شخص جو انسانی دل رکھتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ ناظرین، 8ویں محرم ہے اور علم فاتح فرات اپنے مخصوصی انداز میں روانہ ہو رہا ہے اس مقام کے لیے، امام بارگاہ غفران مآب کے لیے۔ ہمارے ساتھ آفتاب شریعت علی جناب مولانا کلب جواد نقوی صاحب ہیں۔ آج کی مناسبت سے
حسینیت کی مناسبت سے، پیغام محبت کی ان مناسبت سے وہ کیا پیغام دیتے ہیں ساری دنیا کو. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے روبرو ہوتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. حسینیت کا درس جو ہے ہر انسان دینا چاہتا ہے، لیکن اصل میں جو حسینیت کا پیغام ہے وہ کیسے دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین کا جو پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، شانتی کا پیغام ہے. ان کا پیغام یہ ہے کہ نہ تو ظلم برداشت کرو، نہ کسی پر ظلم کرو. انہی نے ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے قربان کر دیا ایک ظالم کے خلاف، کہ جو بے انتہا ظالم تھا اور جو انسانیت سے گرا ہوا تھا بالکل. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس میں ذرا سی بھی انسانیت ہے وہ امام حسین کا غم مناتا ہے، کیونکہ امام حسین نے صرف کسی ایک مذہب یا دھرم کے لیے قربانی نہیں دی تھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اپنی قربانی دی تھی. لہذا جس میں ذرا سی بھی انسانیت ہے وہ امام حسین کی تعظیم کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، ان کا غم مناتا ہے. آپ دیکھیں آج جناب عباس کے نام سے آپ سینکڑوں سبیلیں دیکھ رہی ہیں. کون عباس ہے؟ یہی وہ عباس ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی لینے کے سلسلے میں اپنی جان قربان کر دی تھی. آج پوری دنیا ان کی یاد بنا رہی ہے. ظلم کی یاد نہیں منائی جاتی، ظلم کے خلاف جو قربانی دی جائے اس کی یاد منائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں ہر طرف لوگ سبیلے لگائے پانی پلانے، کس کی یاد میں؟ اس پیاسے کی یاد میں کہ جو بچوں کو پانی نہیں پلا سکا اور کربلا کی زمین پر شط فرات پر، فرات کے کنارے اس نے اپنی جان دے دی. ایسا وفادار کہ فرات پر قبضہ کر لیا تھا مگر ایک قطرہ پانی اس نے پیا نہیں. اس لیے نہیں پیا کہ حسین پیاسے ہیں، اس لیے نہیں پیا کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں. اسی لیے آج جناب عباس کے نام کے ساتھ وفادار کا لفظ لگا ہوا ہے. ایسا مطیع و فرمانبردار انسان جو اتنا بہادر ہوتے ہوئے بھی اپنے آقا کا مطیع و فرمانبردار. اطاعت کا بہترین، فرمانبرداری کا بہترین درس ہے جو کربلا کے میدان میں جناب عباس نے دیا ہے. اور امام حسین نے منع کر دیا تھا کہ دیکھو جنگ شروع نہیں کرنا ہے. یہی میں تو سمجھتا ہوں بہترین پیغام ہے کربلا کا. آج کے حکمرانوں کے سامنے کربلا کا ایک پیغام اگر پہنچا دیا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ امام حسین نے ہر مقام پر یہی کہا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے. تو اگر امام حسین کا یہی قول، یہی ارشاد، یہی کتھن، یہی سینگ اگر ہر حکمراں اپنے سامنے لگا لے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے، تو جب جنگ میں کسی کی طرف سے پہل نہیں ہوگی تو دنیا میں جنگ بھی نہیں ہوگی. پھر دنیا میں پھر جنگ بھی نہیں ہوگی. جب ابتدا ہی نہیں ہوگی تو پھر جنگ کہاں ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا نہیں ہے بلکہ دنیا میں امن کی ضمانت کا نام ہے کربلا. دنیا میں امن کی ضمانت کا نام. اگر پیغام کربلا پہنچا دیا جائے تو دنیا میں خود بخود امن پیدا ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی. یہ ہے پیغام، حقیقی پیغام کربلا کا پیغام. ناظرین، یہ تھے آفتاب شریعت عالی جناب مولانا کلب جواد نقوی صاحب. نورانی گفتگو کے ساتھ تمام ناظرین کے قلب و جگر تک یہ گفتگو پہنچ جائے. اصل میں یہی خراج عقیدت امام حسین علی مقام کے لیے ہوگا. یہاں پر جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ لاکھوں کی صداؤں جو مجمع پیچھے ہے، ان کے دلوں میں صرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کہتی تھی رو رو زینب عباس جلد آؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے. پہلو میں ہائے اتنے نیزے گڑے ہوئے ہیں، تیروں سے شاہ والے کروٹ بدل رہے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں. تپتی ہوئی زمین ہے چادر ذرا بچھاؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے. کہتی تھی رو رو زینب عباس جلد آؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے. سر رکھ کے اپنا کیسے سجدے میں میرے مولا حسرت سے دیکھتے ہیں، رہ رہ کے سوئے دریا، رہ رہ کے سوئے دریا، رہ رہ کے سوئے دریا. تنہائی شہیدی پہ کچھ رحم تو کھاؤ، سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا
چلا رہا ہے کہتی تھی رو رو زینب عباس جلد آؤ سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے کہتی تھی رو رو زینب عباس جلد آؤ سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے اس آنکھ سے میں دیکھوں یہ دردناک منظر شبیر کہہ رہے ہیں اماں تڑپ تڑپ کر اماں تڑپ تڑپ کر اماں تڑپ تڑپ کر مجھ غم زدہ ذہن کو بھائی سے بس ملاؤ سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے کہتے تھے رو رو زینب عباس جلد آؤ سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے عباس تم سے عامر فریاد کر رہا ہے ہر پل غریب زہرا کو یاد کر رہا ہے ہر پل غریب زہرا کو یاد کر رہا ہے اظہر کو بین لکھنا آتا نہیں سکھاؤ سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے کہتی تھی رو رو زینب عباس جلد آؤ سینے پشمر بیٹھا خنجر چلا رہا ہے عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت نجف اترولوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج کی مناسبت سے آپ کے کلام سے ہم تمام ناظرین کی خدمت میں دعوت دیں گے. آئیے استقبال کرتے ہیں نجف اترولوی صاحب کا. جی بسم اللہ. بے پناہ مشکور ہوں. خدیجہ چینل کے ذریعے میں سب کو اپنے کلام جس کا عنوان ہے شکوہ عباس بزبان مولا عباس حاضر کر رہا ہوں کہ مولا عباس کا شکوہ ہے کہ انہی کی زبان میں کہ ایک یہی حسرت یہی ارمان میں ہوتا اگر ایک یہی حسرت یہی ارمان میں ہوتا اگر عصر عاشورہ میرے سلطان میں ہوتا اگر مل گئی ہوتی اجازت کاش آقا سے مجھے جنگ کی خاطر سر میدان میں ہوتا اگر خون کے دریا ہی بہتے برسر نہر فرات پھر سے اٹھتا نوح کا طوفان میں ہوتا اگر اور شمر کا خنجر رواں کرتا گلے پر شمر کے. جتنے بھی ناظرین ہیں سماعت فرمائیں مولا عباس کے دل کی حسرت کہ شمر کا خنجر رواں کرتا گلے پر شمر کے فیصلہ کرتا عظیم الشان میں ہوتا اگر فیصلہ کرتا عظیم الشان میں ہوتا اگر. اور اس طرح سے لولو مرجان نہ ملتے خاک میں یوں نہ لٹتا سورہ رحمان میں ہوتا اگر. سید سجاد کے پیروں کے چھالوں کی قسم راستے ہوتے بہت آسان میں ہوتا اگر. آخری شعر اس کے بعد مقطع کہ عصر عاشورہ میرے سلطان میں ہوتا اگر کہ اے نجف میرے علاوہ کوئی کہہ سکتا نہیں اے نجف میرے علاوہ کوئی کہہ سکتا نہیں یوں تو کہنا ہے بہت آسان میں ہوتا اگر ایک یہی حسرت یہی ارمان میں ہوتا اگر عصر عاشورہ میرے سلطان میں ہوتا اگر. بہت بہت شکریہ. یقیناً ناظرین نجف اترولوی صاحب نے وہ دل کی حسرت مولا عباس کی بیان کی. ایک ہندو شاعر ہے جو اپنے کلام میں کہتا ہے کہ علی کے لال کی حسرت نکل جاتی تو کیا ہوتا, مشیت ایسی منزل میں بدل جاتی تو کیا ہوتا, بوقت عصر بسوا کو خیال آتا ہے یہ اکثر کہ اگر عباس کی تلوار چل جاتی تو کیا ہوتا. یقیناً ناظرین مولا عباس کی حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ تھا اور سامنے لشکر تھا
اور مولا عباس وہ جنگ نہ کر سکے، وہ اجازت ہی نہ ملی جنگ کی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے جڑے رہیں گے۔ ہم کسی اور شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ دلی سے تشریف لائے بہت مشہور و معروف نوحہ خوان شہباز حسین صاحب، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آج 8ویں محرم ہے اور وہ نوحہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور نوحے کے کچھ بند جو ہیں آپ تمام ناظرین، بسم اللہ۔ میں ایک سلام پڑھوں گا اور وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، ہوا فضل حق سے جو سامنا، تو حسین رہنما ملے، ہوا فضل حق سے جو سامنا، تو حسین رہنما ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت مشکور اور بہت ہی ممنون ہیں ہم شہباز حسین صاحب کے، دلی سے آئے تھے اور اس 8ویں محرم کے جلوس فاتح فرات میں ایک بہترین سلام آپ تمام ناظرین کو نذر کیا۔
امید کرتے ہیں ناظرین آپ اس پروگرام کے ذریعے ہم سے جڑے رہیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب. ان کے ذریعے وہ کیا سنانا چاہتے ہیں، نوحے کی شکل میں سلام یا کچھ شعر. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ان کا کلام سماعت فرماتے ہیں. بہت بہت خیر مقدم ڈاکٹر صاحب. میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ آج 8ویں محرم کے اس موقع پہ کچھ ایک ایسا نوحہ کہ جو مومنین کے قلب و جگر میں اتر کر ان کے دو اشک آ جائیں. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب ام البنین کا ایک بیان پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیے کہ مت کہو مجھ کو ام البنین، مت کہو مجھ کو ام البنین، مت کہو مجھ کو ام البنین، مت کہو مجھ کو ام البنین. 4 فرزند تھے میرے کڑیل جواں، سو گئے خاک مقتل پہ کھا کے سینا. اب نہ آئیں گے پھر لوٹ کر وہ، اب نہ آئیں گے پھر لوٹ کر وہ. ہو گیا ہے یہ مجھ کو یقین، مت کہو مجھ کو ام البنین، مت کہو مجھ کو ام البنین. سارے شہداء جو گھوڑے سے نیچے گرے، اپنے ہاتھوں کا لے کر سہارا گرے. میرا عباس ایسے گرا تھا، میرا عباس ایسے گرا تھا، خاک پر آئی اس کی جبین. مت کہو مجھ کو ام البنین، مت کہو مجھ کو ام البنین. ظلم کی کربلا میں یہ حد ہو گئی، لاش شہداء پہ آئی مصیبت نئی. جبکہ یارن میں پامال لاشا، جبکہ یارن میں پامال لاشا، رو رہے تھے سبھی مرسلین. مت کہو مجھ کو ام البنین، مت کہو مجھ کو ام البنین. ناظرین یقیناً ایک پردرد نوحہ جو آپ سماعت فرما رہے تھے. ہم اس وقت شہر اعضا میں ہیں اور میں بار بار آپ سے اس بات کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ ناظرین آپ اس پروگرام کے ذریعے ہم سے جڑے رہیے. اور ایک اور گزارش ہے کہ اپنی لبوں پہ مسکراہٹ کو دور رکھیے. 8ویں محرم ہے، یقیناً ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ جب ذاکر ممبر پر جاتا ہے محرم کی تاریخ بر تاریخ بتاتا ہے، لیکن 7ویں محرم سے صرف وہ تاریخ کا نام لیتا ہے اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. یہ محبتوں کا تقاضا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں امام حسین کا غم اس طریقے سے راسخ ہے جیسے محبتوں کے ساتھ ہر وہ انسان جو دلوں میں درد رکھتا ہے وہ غم امام حسین کے لیے اپنی آنکھیں ضرور نم کرتا ہے. ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا. عین خالق کی عطا ہے جو حیدر کی دعا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا.
اپنی گودی میں کھلاتے تھے حسین، لوریاں دے کے سلاتے تھے حسین، اور پہلو میں بٹھاتے تھے حسین، روز باہوں میں جھلاتے تھے حسین۔ ہے وفاؤں کا خدا، ہے وفاؤں کا خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ ان کو آزردہ جو پاتے تھے حسن، ان کا ہر ناز اٹھاتے تھے حسن، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے حسن، اپنے سینے پہ لٹاتے تھے حسن۔ اتنے نازوں سے پلا، اتنے نازوں سے پلا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ تھام کے ہاتھ گھماتے تھے علی، اور زباں اپنی چساتے تھے علی، علم کے باب سکھاتے تھے علی، اپنی چھاتی سے لگاتے تھے علی۔ چوما زینب نے گلا، چوما زینب نے گلا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ رخ پر نور پہ جب آیا شباب، دیکھ کر آ گیا یوسف کو حجاب، دیکھا حیدر نے ملا اپنا جواب، ڈال دی چہرے پہ بیٹے کے نقاب، پھر کیا شکر خدا، پھر کیا شکر خدا۔ ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ جنگ صفین میں کرتا ہوں رقم، جس کا انصار میں چرچا تھا بہم، دیکھنا ہے کسے ملتا ہے علم، یوں تو حسنین کسی سے نہیں کم، کل ملے کس کو رضا، کل ملے کس کو رضا۔ ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ آگے پھر آیا علی کا جانی، جنگ کی شیر نے دل میں ٹھانی، جو تھا ہر فن میں علی کا ثانی، خوف سے جس کے ستم تھا پانی، دے دی حیدر نے رضا، دے دی حیدر نے رضا۔ ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ لو علم فوج کا جاؤ عباس، میری فوجوں کو لڑاؤ عباس، حیدری جنگ دکھاؤ عباس، ان کو دریا سے بھگاؤ عباس، رن سے ہو فوج ہوا، رن سے ہو فوج ہوا۔ ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ خود لباس اپنا پہنایا شہ نے، اسلحے جنگ لگایا شہ نے، سر پہ امامہ سجایا شہ نے، اور سینے سے لگایا شہ نے، دے دیا اس نے وغا، دے دیا اس نے وغا۔ ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ یہ تو صفین کی تھا جنگ کا حال، سورما خوف سے آتے تھے نڈھال، جنگ خود آپ میں تھی اپنی مثال، بھر دیا لاشوں سے میدان قتال، رن میں تھا حشر بپا، رن میں تھا حشر بپا۔ ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا۔ اس وقت ہم موجود ہیں امام بارگاہ آصفی میں، اور یہ جم غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، صدائے یا عباس کی آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ یقیناً
یہ جیت کا اعلان ہے کہ حسین جیت گئے، اور یہ جیت کا اعلان ہے ان معصوم بچوں کا جن کو 3 شب و روز کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑا۔ ناظرین، ہم اس پیغام حسینیت کو نشر کر رہے ہیں اس ذریعے سے کہ تاکہ ان انسانی قلوب تک محبت اور انسانیت کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بہت عظیم المرتبہ شخصیت موجود ہیں، پروفیسر کامل رضوی صاحب۔ آئیے ناظرین ان سے ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ وہ اس 8ویں کے فاتح فرات کے علم کے بارے میں کیا آپ تک کو پیغام پہنچائیں گے۔ بہت بہت خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم حاضرین، جیسا آپ آوازیں سن رہے ہیں، یہ ہمارے 8 محرم کا بہت ہی قدیمی جلوس ہے جو علم فاتح فرات کے نام سے یا مشالوں والا جلوس کراتا ہے، جو ہماری لکھنؤ کی بہت پرانی انجمن رضاکاران حسینی کا قائم کردہ ہے، اور یہ دریا علی مسجد سے اٹھ کر اور غفران مآب کے امام باڑے تک کے جاتا ہے۔ اور یہ جلوس ایسا ہے جس میں ہر تقریباً شیعہ شرکت کرتا ہے، کیونکہ مولا عباس کی ایسی عظیم قربانی ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور کربلا میں مولا عباس کی سب سے بڑی جو جنگ تھی وہ ان کے نفس سے جنگ تھی، کیونکہ مولا عباس اتنے بڑے شجاع تھے کہ وہ اگر چاہتے، اگر ان کو اجازت مل گئی ہوتی جنگ کی، تو شاید میں سمجھتا ہوں پوری کربلا میں جتنے بھی 1 لاکھ سے اوپر وہ تھے وہ سب کو اکیلے نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ مولا امام حسین کی اجازت نہیں تھی اور انہوں نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے جنگ نہیں کی، اور وہ صرف فاتح فرات پر یہی علم لے کے گئے تھے، اور اس علم اور ایک نیزے سے کچھ منٹس میں انہوں نے فاتح فرات پہ قبضہ کر لیا تھا اور مغز بھر کے واپس آ رہے تھے، اور وہاں راستے میں ہی دشمنوں نے ان کو روک دیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ خیمے تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اور اسی کی یاد یہ منائی جاتی ہے، جہاں پر بھی حضرت عباس کا علم اٹھتا ہے وہ اسی لیے منائی جاتی ہے کیونکہ اس علم کو بعد میں امام حسین اٹھا کے خیمے تک لے گئے تھے، تو اس کو ہم مومنین، ہم شیعہ نے علی یہ کہتے ہیں کہ ہم علم اٹھا کے خیمے تک جائیں گے اور مولا کا جو کام ہے اس کو ہم ادھورا کریں گے، اور شاید یہ اسی کی ایک یاد ہے جو یہاں منائی جا رہی ہے۔ اور ہم آج 8 محرم کو تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے مولا عباس کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور مولا یہ خدیجہ چینل کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں، اور اس سے یہ جو ہمارے مولا عباس امام حسین کا اور جو کربلا کا پیغام ہے وہ ضرور گھر گھر پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ امن کا پروگرام ہے، محبت کا پروگرام ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے پروفیسر کامل رضوی صاحب کو۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت عظیم المرتبہ شخصیت موجود ہے، ہماری مراد ہے جناب سید نثار عباس نقوی صاحب، جو کہ UAE میں رہتے ہیں، اور محرم ہمیشہ ان کا وطن کا ہوتا ہے۔ پیغام انسانیت، پیغام محبت، پیغام حسینیت کیا ہے، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم نثار بھائی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یقیناً اس یوم غفیر کو جب دیکھتے ہیں تو اپنے آپ یہ ہوتا ہے کہ حسین جیت گئے، اور یہ ایک اعلان ہے پوری دنیا میں کہ حسین کی فتح کا اعلان یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے ایسے پیغام اور کیسے پہنچنا چاہیے پوری دنیا تک؟ دیکھیے، پوری دنیا میں جس طرح ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کہا ہم لوگ UAE میں رہتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا محرم نہیں ہے جو ہم لوگوں سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں آج تک کوئی چھٹا ہو جو ہمارے وطن کا نہ ہوا، جبکہ مجھے رہتے ہوئے 25 سال باہر ہو گئے ملکوں میں۔ تو جب ہم اپنے ملک آتے ہیں تو ہم کو یہ سب دیکھ کے، اور جب ہم یہ سب چیزیں لے جا کے باہر دکھاتے ہیں لوگوں کو، تو اس سے یہ پیغام اتنا بڑا جاتا ہے کہ بہت سی جگہ پہ یہ ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے، لیکن جب یہاں سے ہم جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، خاص طور سے عرب ملک میں، تو اس کا ایک بہت بڑا پیغام جاتا ہے۔ پھر جو اتنی بھیڑ ماشاءاللہ یہ سب دیکھ کے، تو دنیا میں ہمیں کوشش یہ رہتی ہے کہ جتنا بھی آگے اس کو بڑھا سکیں وہ بڑھائیں، اور لوگ وہاں سے جتنے آ سکیں آئیں۔ انشاءاللہ کوشش ہے، اگلی بار ایک منسٹر بھی ہمارے عمان کے، وہ بھی اگلے سال یہاں پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، یقیناً پیغام حسینیت جتنا نشر و شائع کی جائے کم ہے۔ ناظرین، ایک دعا آپ کے ساتھ بھی ہے کہ خدیجہ TV کے تمام ناظرین نہ صرف ہمارے چینل کے لیے، جتنے بھی مذہبی چینل ہیں ان کے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں انہیں، اور ہو سکے، ممکن ہو سکے تو اپنا تعاون اپنی دعاؤں کے ساتھ ہماری ٹیم کو اور وہ تمام چینل والوں کو جو اسلامیات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمر عباس صاحب ہیں۔ پیغام حسینیت کو کیسے ترویج کیا جائے، کیسے محبتوں کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے، آئیے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا اور تاثرات لیتے ہیں کہ آج اس 8ویں کے علم میں پوری دنیا تک حسینیت کا پیغام کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت استقبال ہے ڈاکٹر صاحب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے ایک حسینی کو حسینی بن کر حسینیت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہیے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک حسینی کو ایک اچھا انسان بن جائے
تو حسینیت کا پیغام اچھی طرح سے سب کے پاس پہنچ سکتا ہے. تو ایک حسینی ایک اچھا انسان اپنے آپ ہی ہو جائے گا. تو اس لیے آج کی تاریخ میں جو ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک اچھے انسان کی. اور ایک اچھا انسان تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اصل حسینی ہوگا. ایک ڈاکٹر سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کی ہر ایک لفظ جو ہے ہمیشہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کام جو بھی کرتا ہے وہ انسانوں کے لیے کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پیغام حسینیت آپ کیسے پہنچائیں گے؟ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہم ایک پیغام حسینیت یہی کہیں گے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ کسی ایک کی مدد کر دیں. وہ اپنے آپ ہی کو آپ کی مدد کرنے کے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ حسینی ہیں. جزاک اللہ. اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیے اصل میں ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کردار سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ حسینی بزم ہے, یہاں پر حسینی موجود ہیں. لیکن ہم جب آس پاس اپنی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گندگی کے ڈھیر, وہ تمام طرح. ہم بات آج بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم سوچھتا ابھیان کو چلا رہے ہیں. ایک حسینی کے لیے کلیننس کتنا ضروری ہے اور کیسے آپ اس پیغام کو آگے نشر کریں گے؟ دیکھیے صفائی کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہاں پہ جو بھی گندگی ہے اس کے لیے کچھ لوگ رکھے گئے ہیں جو اس کے بعد میں صفائی کریں گے. لیکن یہ صفائی ذہنی صفائی میں بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ صفائی جو زمینی صفائی گندگی آتی ہے یہ ذہنی گندگی سے کہیں نہ کہیں آتی ہے. تو جب تک کہ ہمارا دل اور ذہن پاک ہوگا اور ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم امام حسین کے فنکشن میں آئے ہیں, تو یہاں سے کوئی ایسی چیز چھوڑ کے نہ جائیں کہ لوگ کہیں کہ یہ کون لوگ تھے جن کا فنکشن تھا جس کے بعد اتنی گندگی ہوئی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہم سے روبرو تھے ڈاکٹر سمر عباس صاحب. یقیناً کیونکہ پاکیزگی نفس سے ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ رہنا ہم حسینیوں کی شان ہے. ہمارے ساتھ نیپال کانگریس کے ایک نمائندے ہیں جو خود نیپال کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, یعنی نیپالی کانگریس کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ نیپال میں اپنا ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں وہاں کی پارلیمنٹ کو. ہماری مراد ہے جناب میکو لال صاحب جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس جلوس کو انہوں نے دیکھا. جلوس دیکھنے کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں جلوس کے بارے میں اور محرم کے بارے میں, آئیے ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ کا, اور شاید ہمارے لیے بھی بہت یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے یہ جلوس دیکھا. سب سے پہلا جب آپ نے اس جلوس کو دیکھا, اتنے لوگوں کو دیکھا, تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ نہیں, ایک جلوس اتنا سنیمی اور اتنا ڈسپلن میں رہا, یہ دیکھ کر ہم کو لگا اتنے لوگ جو ہیں جو اس آج کے جو کارکرم میں سماویش ہوئے ہیں وہ اتنے سنیمی اتنے ڈسپلن ہیں, ایسا ہم نے پہلا مرتبہ دیکھا ہے یہاں پر. اچھا, میں آپ خود ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے, ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے. کبھی کبھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, کیا محرم کے بارے میں آپ نے سنا ہے نیپال میں کس طرح کا محرم ہوتا ہے؟ محرم نیپال میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, ہمارے وہاں ہوتا ہے دوسرے ٹائپ کا محرم ہوتا ہے. وہاں کے مسلم سماج جو ہے ہندو سماج مل کر کرتا ہے, اور وہاں پر جو ہے اسی طرح سے چھڑ کافی نکلتے ہیں, ڈھول بجتا ہے, تاشا بجتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. جو یہاں کا ماحول تھا وہ دوسرے قسم کا ماحول ہوا اور دوسرے ٹائپ کا ہم نے محرم یہاں دیکھا. یہ محرم میرے لیے پہلا محرم ہے اور یہ محرم میں شریک ہونے کے لیے یہ سوبھاگیہ ہم کو ملا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا سوبھاگیہ کی بات ہے کہ ایسے میں ہم شریک ہوئے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں یہ آخری نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں خاص طور سے امام حسین کے بارے میں ضرور آپ جاننا چاہیں گے اور ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو جب ہم نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں اگلے محرم میں انشاءاللہ, اگر زندگی دی اللہ نے, تو ہم آپ سے گفتگو کریں گے, تو پھر پیغام حسینیت پہنچے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے ممبر آف پارلیمنٹ نیپال گورنمنٹ میں, جو کہ نیپال سرکار میں نیپال کی سنسد میں ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں. اور ناظرین, یہی تو سب سے بڑی حقانیت ہے امام حسین علی مقام کی کہ یہاں اس در پر جو آتا ہے سب سے پہلے عزاداروں کو دیکھتا ہے, اور حسینیت کی پہچان انہی عزاداروں سے ہوتی ہے. امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ اپنی عزاداری کے ساتھ اپنے کردار کو بھی حسینی پتھ پر رکھیں گے اور حسینیت زندہ باد رہے گی, حسینیت پائندہ باد رہے گی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے ہمارے چینل سے جڑے رہیں گے. ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.